بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، اور جس نے آج کے ٹاپک کو سمجھ لیا، ایسے سمجھیں کہ اس نے قرآن مجید کو اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا آدھا فن حاصل کر لیا۔ تو آج کا موضوع ہے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھا جائے، یعنی کہاں پر وقف کرنا ہے اور کس جگہ پر وقف نہیں ہوگا۔ یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ جیسے کہ ایک اردو زبان میں جملہ ہے کہ روکو مت جانے دو۔ اگر اس کے بیچ میں کوئی علامت نہ ہو تو اس بات کے دو مطلب بنتے ہیں۔ اس بات کا ایک مطلب یہ ہے کہ روکو مت جانے دو، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جانے کی اجازت دے سکتے ہو، آپ اس کو نہ روکیں۔ اور دوسرا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ روکو مت جانے دو، یعنی آپ اس کو روکیں اور اس کو جانے نہیں دیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے کہ ہمیں کس آیت پر وقف کرنا ہے اور کہیں پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ابھی یہاں پر جو بندہ وما کو الگ کر کے پڑھے گا اور کفر سلیمان کو الگ کر کے پڑھے گا تو اس کا مطلب شرکیہ ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے کس مقام پر ٹھہرنا ہے اور کس مقام پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ اردو زبان میں یا انگلش لینگویج میں ایسے جو ہم لکھتے ہیں جس کو مضمون کہا جاتا ہے، تو وہ جو صورت ہے وہ ایک مضمون ہے، اور کتابوں میں جہاں پر پیراگراف ہمیں ملتا ہے تو ایسے سمجھیں کہ قرآن مجید میں وہاں پر رکوع ہے، اور جہاں پر جملہ پورا ہوتا ہے وہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید تمام کتابوں سے ایک منفرد کتاب ہے، تو یہ بات لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر آیت پوری ہو رہی ہو وہاں پر مطلب بھی پورا ہو رہا ہو۔ اور یہ بات بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کہ قرآن مجید کی جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس آیت میں کئی جملے آ جاتے ہیں۔ جس طرح سورۃ المزمل میں جو ایک رکوع ہے وہ پوری ایک آیت پر مشتمل ہے، تو قرآن مجید کی اتنی بڑی بھی آیت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں۔ پھر ان علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ ٹھہرنا ہے یا اس جگہ پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید پر لکھا ہوتا ہے لا، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لا وقف علیہ، اس کا مطلب اب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اور جو آگے بات ہو رہی ہے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر آیت پوری ہو رہی ہو اور وہاں پر لا لکھا ہوا ہو تو وہاں پر وقف کرنا درست ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب ان آیات کا مطلب آپس میں ملتا جلتا ہے، اسی لیے ان کے اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ میم لکھا ہوتا ہے۔ میم کا مطلب یہ ہے کہ وقف لازم، یعنی یہاں پر لازمی وقف کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، تو یہاں پر مؤمنین پہ اوپر سے میم لکھا ہوا ہے اور یہاں پر وقف کرنا لازمی ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر جیم لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف جائز ہے، یعنی آپ یہاں پر وقف کریں یا وقف نہ کریں دونوں جائز ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ابھی والذین آمنوا کے بعد جو جیم لکھا ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ یہاں پر وقف کریں یا وقف نہ کریں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آیت کے ٹکڑے پر تو لکھا ہوتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف مطلق ہے، یعنی آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جملہ ختم ہوا ہے لیکن بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات آگے چل رہی ہے، لہٰذا یہاں پر وقف آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس بات کا مطلب آگے بھی جاری و ساری ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ابھی یہاں پر سمعہم کے اوپر تو لکھا ہوا ہے، یعنی آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا مطلب آگے بھی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس بات کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کے اوقاف کی اور بھی صورتیں ہیں جن کو ہم دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور جن باتوں کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو بہترین طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔